السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ذاکر صاحب۔ جی میں اٹارسی سے بول رہا ہوں۔ ہاں یہاں پہ ایک کلپ جو ہے یہ چل رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمی کی سورہ بنائی تھی۔ ہاں اس میں سے اس کے پہلے کی بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اپن یہاں سے لے رہا ہے اس میں۔ ہاں تو اس میں 6 لوگوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان اور بھی صحابہ تھے اس کے اندر۔ ہاں اس کے بعد میں جب حضرت عمر کا انتقال ہوا ہاں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ ہٹ گئے جی شورا سے، اور کہنے لگے کہ بھائی میں جو ہے شورا میں نہیں رہ کے فیصل بنوں گا۔ ہاں اور اس کے بعد میں 3 لوگ اور ہٹ گئے، ہاں تو بچے 2 لوگ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ۔ ہاں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے یہ فیصلہ دیا بعد میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے جو ہے یہ امیر رہیں گے۔ اس کے بعد میں انہوں نے یہ امارت آ گئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس میں۔ اس کے بعد میں جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو امیر بنانے کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوا، کیونکہ شورا میں یہ 2 ہی لوگ بچے تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں حضرت علی امیر ہو گئے۔ اچھا، اس طرح کی یہ بات انہوں نے کلپ میں کہی ہے۔ تو اس کا شریعتاً یا اس ٹائم پہ کیا بات ہوئی تھی، کیا تھا اس وقت میں صحابہ کے دور میں، وہ مجھے زیادہ جانکاری نہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہے یہ۔ ذاکر صاحب دیکھیے ایسا ہے نا، ہمارے اہل حدیث جو نا اہل حدیث، جی ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا جا چکا ہے۔ جی لیکن جو آدمی مکار ہوتا ہے اور جو آدمی کے مزاج میں انصاف نہیں ہوتا ہے تو وہ نئے لڑکوں کو اسی باتوں کی بنیاد پہ جس مسئلے پہ وہ لوگ مناظروں میں شکست کھا چکے ہیں پھر سے تیار کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو سارے نہیں پڑھتے ہیں اور آہستہ سے پڑھنے، جتنے بھی ان کے اعتراض ہیں اس کے جواب دیے جا چکے ہیں اور بہت پہلے دیے جا چکے ہیں۔ لیکن جو انجانے لوگ رہتے ہیں، بھولے بھالے لوگ رہتے ہیں، ان کو انہی چیزوں کے ذریعے پھنساتے ہیں جس کے بارے میں ان کا دل خود جانتا ہے کہ ان کا جواب ہم کو مل چکا ہے۔ تو یہی چیز یہ لوگ کر رہے ہیں سعد صاحب والے۔ اس چیز کا جواب بہت زمانے پہلے دیا جا چکا ہے۔ ہمارے ایک عامر شیخ صاحب کر کے ہیں، انہوں نے مفتی نوال الرحمان صاحب کو فون کر کے ان کا آپریشن کیا ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے مفتی غفران صاحب جن کی جو آڈیو چل رہی ہے ان کا الحمدللہ ہم نے بھی آپریشن کیا ہے۔ تو مکمل جواب دیا جا چکا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ میں جو تنازع پڑا ہے یہ امارت اور شورا کا ہے ہی نہیں۔ امیر اور امیر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کا ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ جس وجہ سے ہے اس وجہ کی طرف یہ لوگ لائیں گے تو فوراً پھنس جائیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ تو سعد صاحب کی گمراہی ہے۔ بالفرض مان لیا جائے ساری ان دلیلوں کو بالائے طاق رکھ کے کہ واقعی میں امیر ہے، چلو سعد صاحب امیر ہیں، تو امیر جب گمراہی کی باتیں کرے گا تو کیا امیر باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا باقی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پہ جان بوجھ کے قرآن کی غلط آیت پڑھی، جان بوجھ کے پڑھی، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غالباً وہی تھے، انہوں نے ٹوک دیا، تو کسی نے ان کے ٹوکنے پر حضرت ابی ابن کعب کو ٹوکا کہ تم امیر المومنین کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ان کی بات کو جھٹلا رہے ہو۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے کہ بھئی جس قرآن کی وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اسی قرآن کو ٹھکرا کے جھٹلا کے ان کو سچا نہیں کہہ سکتے ہم، بھلے امیر المومنین ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ بطور امتحان جان بوجھ کے جھوٹی آیت پڑھی تھی تاکہ میں دیکھوں کہ کچھ لوگ ہمارے مجمع میں ایسے موجود ہیں کہ نہیں۔ آپ سمجھے کہ تو اور ہر زمانے میں ایسے لوگوں کا ہونا خیر ہے، تو اگر امیر غلط ہو تو اس کو ٹوک دیا جائے گا،
جی ہاں اور یہاں غلط نہیں ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے. ہمارے یہاں بہت سارے فلسفائی ساتھی کہتے ہیں اخلاق اخلاق، تو کیونکہ بیچارے 6 نمبر کے دائرے والے، اسے باہر شریعت پتہ ہی نہیں ہے. اختلاف کے آداب کچھ اور ہیں، گمراہی کے آداب کچھ اور ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی ہند، ان کے ساتھ کمرے میں گئے اور کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ استدراج تو نہیں ہے، میں کہیں گمراہی تو نہیں پھیلا رہا ہوں. اگر میں گمراہی پھیلا رہا ہوں تو یہ خنجر لیجئے اور میرا قتل کر دیجئے، کیونکہ گمراہی کی سزا قتل ہے، اور اس قتل کا آپ کو ثواب ملے گا بجائے گناہ کے. تو یہ مسئلہ الجھایا جا رہا ہے. مسئلہ سعد کی گمراہی کا امیر ہے نہیں ہے، اس کا ہے ہی نہیں. اور باقی رہی بات سعد امیر ہے نہیں ہے کہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر سے کیوں بات شروع کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر بنا کے نہیں گئے، سارے مسلمانوں کی بیعت کرنے سے امیر ہوئے ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ گیا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر نہیں بنایا تھا، ہاں بعد میں امیر بنے جی. اور بعد میں بھی چند صحابہ نے شرح صدر ہونے پہ بعد میں بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں پہ. جی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اختلاف تھا جب بھی. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بعد امیر بنایا نہیں، شورا بنائی. شورا بنائی ہے. پہلے شورا ہے پھر امیر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہمارے احمد آباد میں مولانا سلمان صاحب ہے، بڑے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ورگلانے کے طور پہ لوگوں کو کہا کہ بے غزوہ موتا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پہلے تمہارے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر رہیں گے، اسامہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ رہیں گے، اور پھر دوسرے ایک صحابی کا نام لیا، پھر عبداللہ ابن رواحہ کا نام لیا، اور یہ تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان امیر بن جائے. تو وہ مجمع کو ورگلانے کے طور پہ یوں کہہ رہے تھے کہ بتاؤ شورا بنائی یا امیر بنایا؟ تو مجمع نے کہا یقیناً امیر بنانے کہا. تو عوام اس میں پھنس جاتی. پر میں نے یہ کہا کہ امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو امیر بنے، خود کو امیر ڈکلیئر کیا انہوں نے کہ لوگوں نے مل کے بنایا؟ لوگوں نے بنایا. ہاں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت تھی کہ مسلمان مل کے بعد میں جس کو چاہے اپنا امیر چن لے. میں امیر بنا دے. ہاں صحیح بات ہے. تو امیر تو مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمان اپنے ملفوظ میں لکھا ہے کہ جس کو بڑے مل کے بناتے وہ امیر ہوتا ہے، جس کو چھوٹے مل کے بناتے وہ سجادہ نشین، گدی نشین ہوتا ہے. اور یہ غفران بھائی کو بھوپال میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں وہی آتی ہے، جو چیز سعد کو نہیں معلوم ان کو پتا ہے. سعد کو تو جب پوچھا گیا، مولانا حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب حیات ہے، کہ تو نے امارت کا دعویٰ کیا ہے کیا؟ جب اس نے جوش میں آ کے کہہ دیا تھا میں تمہارا امیر ہوں، اللہ کی قسم میں تمہارا امیر ہوں، نہ مانو تو جہنم میں جاؤ. ہاں یہ بات ہے، یہ کلپ بھی ہے. صحیح بات. تو اس بات میں اگر دعوے میں سچا ہوتا تو حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے بھی یوں کہتا کہ ہاں میں نے کہا ہے کیونکہ میں ہوں. وہاں جا کے تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بولا گیا. ہاں کلپ میں یہ بات ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ لوگ کچھ بول سکتے تو میں کچھ نہیں بول سکتا. ہاں تو ساتھ تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے امیر اپنے آپ کو بولنے میں غلطی ہوئی ہے، اور مفتی غفران امیر ثابت کر رہا ہے. امیر ثابت کر رہا ہے، 1000 غلطی کرے جی اس کو امیر مانتے رہو جب تک کہ کفر ثابت نہ ہو. ہاں ارے بھائی صحیح. اور یہ دیکھیے دوسری بات، سب سے اہم بات، ایک ہوتا ہے امیر المؤمن جس سے ہم محروم ہو گئے 1924 میں، جیسے بھی تھے ترکی کے جو خلیفہ تھے پورے عالم اسلام کے امیر تھے. جی ہاں. اور ایک ہوتا ہے تنظیم اور تحریک کا امیر. ایک امیر المومنین ہوتا ہے، مسلمانوں کے امیر کے احکام دوسرے ہوتے ہیں، اور تنظیم کے امیر اور ذمہ دار کے احکام دوسرے ہوتے ہیں. تو سعد کتنا بڑا امیر ہے بھائی. امیر ہے اگر تو، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے وہ والا امیر ہے تو تیرا دارالقضا دکھا، صحیح بات ہے. تیرا بیت المال دکھا، تیرے افواج کے نظام دکھا. تو نظام الدین کے باہر میونسپلٹی کی لائٹ بھی چلی جائے تو اس میں بھی میونسپلٹی کا محتاج ہے. ہاں کمپلینٹ کرنا پڑے گی. ہاں تیرا تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے. تو کہاں امیر المومنین اور کہاں تو کسی تنظیم کا امیر.
اور مولانا ارشد مدنی صاحب کو سارے لوگوں نے علماء نے مل کے امیر الہند تو ان کو بنایا ہے. تو اب تو کون سا والا امیر ہے؟ صحیح بات ہے. اور مولانا ارشد مدنی صاحب کون سے والے امیر ہیں؟ آپ سمجھے. اور سعد کے خود اگر سعد امیر ہوتا تو سعد کے بیان خود کے موجود ہیں کہ بھئی ہم کو لوگ خط لکھتے ہیں تو ہم یہ خط رائیونڈ بھیجتے ہیں جیسا کہ مشورہ ہوا ہے, اور رائیونڈ سے وہ خط کا جواب آنے میں زیادہ وقفہ گزر جاتا ہے. اگر یہ امیر ہے, ہاں یہ خود کہ اگر یہ امیر ہے تو رائیونڈ کیوں بھیجتا ہے خط؟ صحیح بات ہے. آپ سمجھے, خود ہی فیصلہ دے دیتا. بلکہ ادھر بھی اپنی جہالت بگار رہا ہے کہ نماز کے انتظار میں جب اتنا ثواب ہے تو وہ مشورہ جس سے دین زندہ ہوتا ہے اس کے انتظار میں تو اور ثواب رہے گا. مطلب مشورہ نماز سے بھی بڑھ گیا. ہاں یہ بات بھی آئی تھی. صحیح بات. تو ایسا جاہل بتاؤ مشورے کو نماز سے بڑا کہوے. تو ایسے ایسے سب جہالتیں ہیں اس کی. تو اب اس کو امیر. اچھا دوسری بات, 1905 اگر امیر بننا امیر تھا یہ تو 95 سے 2015 تک خاموش کیوں بیٹھا رہا؟ ہاں بغیر امارت کے کام چل رہا ہے شورا کی نظام. شورا سے اگر شورا ناحق ہے تو اس ناحق کا یہ کیوں حصہ بنا؟ ہاں 20 سال تک, وہ بھی 20 سال تک. اور یہ امیر تھا تو بڑے بڑے حضرات مولانا زبیر صاحب, حاجی عبد الوہاب صاحب, پڑوس کے خورشید صاحب اور بنگلہ دیش کے ہمارے ذمہ دار حضرات, یہ سب حضرات ہر سال رائیونڈ میں جمع ہوتے تھے ایک موقع پہ ہر سال, اور ککریل میں جمع ہوتے تھے, اور حج کے موقع پہ سال میں کم سے کم 3 موقعوں پہ تو سارے حضرات جمع ہوتے تھے. تو اس کو فیصل بھی نہیں بنایا کسی نے. ہاں یہ بات تو ہے, کسی عالمی مشورے کا امیر صاحب کو جب بنایا نہیں گیا. ہاں تو 60 موقعوں پہ تو ان کو پتا نہیں تھا, اور غفران بھائی کو بیٹھے بیٹھے بھوپال میں پتا چل گیا کہ امیر ہے. امیر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, امیر نہیں بنے اور ایک دم سے امیر ایسے بن گئے ہیں کہ ہاں کچھ پوچھو ہی مت. شیعوں والی حرکت ہے. شیعہ حضرت, میں آپ کو یہ بڑی علمی بات ہے, غدیر خم کا واقعہ ہے. حضرت علی کو شیعہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا تھا. بھائی کب بنا دیا؟ بولے غدیر خم کے موقع پہ. کیا کہا تھا؟ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. میں نے کہا واہ بھائی واہ. ارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی کو ڈکلیئر کرنا تھا اگر امیر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 1.25 لاکھ صحابہ کی روایتوں میں 3.5 لاکھ سارے بکھر چکے اور مدینہ 12,000 لوٹ رہے تھے, 12,000 صرف صحابہ لوٹ رہے تھے, تب ان کے بیچ میں کہتے کہ بڑے مجمع میں کہتے, عرفات کے میدان میں ڈکلیئر کرتے حضرت علی کو. جی ہاں بالکل صحیح بات. تو اس موقع پہ کیا نہیں, اور یہ غدیر خون پہ کیا. بھائی غدیر خون پہ پس منظر کیا تھا, 2 صحابہ میں آپس میں تھوڑی کچھ اللہ کے نبی علیہ حضرت علی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا, تو معاملہ کہ بھائی علی کو جو ناراض کرے گا مجھ کے ناراض کرے گا. بھائی اہل بیت کا حق ہے, وہ بڑے صحابی ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر امیر بنا دیا ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو بنا دیے ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوفات میں حضرت ابن عباس اور حضرت علی دونوں مشورہ کرے کہ چلو ہم پوچھ لیتے ہیں ہمارے حقوق کے بارے میں کہ آپ کے بعد امیر کون رہے گا, امیر المومنین کون رہے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ان کو غدیر خون کے موقع پہ ہی چلو مان لیا جائے امیر ڈکلیئر کیا ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو حضرت علی یوں نہیں کہتے ڈائریکٹ کہ بھائی پوچھنے کیا ضرورت ہے, مجھے تو غدیر خون کے موقع کے اوپر ہی امیر بنا دیا گیا ہے. تو بلکہ انہوں نے کہا کہ رہنے دو, اگر اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تو اپنے کوئی گنے گا ہی نہیں, پوچھنا ہی نہیں ہے ہم کو. تو غفران اتنی بڑی صفائیاں دے رہا ہے, جس طرح شیعہ حضرت علی کے بارے میں کرتے ہیں, غفران صفائیاں دے رہا ہے مفتی غفران کہ سعد امیر ہیں. ہاں یہ صفائی دے رہا ہوں, اور سعد کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اپنے آپ کا امیر کا. صحیح بات. سعد کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم کو پہلے رائیونڈ پوچھنا پڑے گا. ہاں سعد کے دستخط موجود ہیں. جی ہاں. تو یہ سب اصل ایک میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ اس میں نظام الدین میں یہاں پہ
بیعت بھی نہیں ہوگی اور کوئی عمارت بھی نہیں ہوگی، اب کام شورا سے چلے گا. ہاں بالکل، اس کا بیعت بھی نہیں ہوگی اور اس نے بیعت کرنی شروع کی. وہ بھی دونوں ہی جو معاہدے ان کے تھے مولانا سعد صاحب کے، وہ دونوں ہی انہوں نے خود نے توڑے، خود کے دستک. نہ بیعت ہوگی نہ کوئی امیر ہوگا. تو اس نے تو کیونکہ چائنا کے مال کا زمانہ ہے، اس نے چائنا والی بیعت کرانی شروع کر دی. چائنا کیسے؟ راڈو کمپنی کی گڑیاں بیچ رہا ہے اور بڑی بڑی رولیکس کی بھی بیچ رہا ہے، حالانکہ ڈپلیکیٹ بیچ رہا ہے. تو اس نے بھی ڈپلیکیٹ بیعت. اس کے پاس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت کرتا ہے، ان کی خلافت ہی نہیں ہے اس کے پاس. ہاں صحیح ہے، جب تو مولانا صاحب میرے خیال سے موجود بھی نہیں ہوں گے. ارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہیں دیکھا ہے تو اس سلسلے میں کیسے بیعت کرے گا؟ ہاں وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. تو چائنا والی بیعت کر رہا ہے اور چائنا والا امیر ہے. چائنا والا، آپ سمجھے نا. تو یہ ایک ہوتی ہے آئٹم اوریجنل ہو، اس کی خلاف ہوتی ہے چائنا. تو چائنا امیر ہے، چائنا والا معاملہ ہے اور چائنا والے ماننے والے ہیں. ہاں بڑے اس سے بول رہے ہیں مفتی حسین، تو شورا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سر. واہ واہ بھائی، شکر. صرف امیر عمارت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمارت کی امیر کی اطاعت کرنے کے لیے کہا ہے. کہیں ایسی کہیں بات نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شورا کی اطاعت. ارے بھائی شورا کے بارے میں تو قرآن میں آئے تھے، امیر کے بارے میں تو ہمیں بتا دو. وہ اولی الامر منکم، وہ بھی جمع کا شیگا ہے کہ تم میں سے بڑوں کی مانو، بڑے کی مت مانو، بڑوں کی مانو کا ہے. اور ہونا چاہیے امیر، لیکن مسلمانوں کا جس سے محروم ہو گئے. گاندھی جی نے خلافت آندولن چلایا تھا جب ترکی کے جو خلیفہ کو سسپینڈ کیا گیا، وہ سیٹ ختم کر دی گئی کیونکہ انگریزوں کو معلوم تھا کہ ایک ہو جائیں گے. تو گاندھی جی نے بھی 1924 میں خلافت آندولن چلایا تھا کہ خلیفہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. تو ایک ہوتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ اور ایک چھوٹی سی تنظیم کا امیر ذمہ دار. تو وہ تو ساتھ تو وہ بھی ثابت نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. جی دعاؤں کی درخواست آپ سے ذاکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.